علامہ اقبال نے اپنی مثالی دنیا مرغدین کے شہریوں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی قوم کی تقدیر سے بھی واقف ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس تقدیر کو حاصل کرنے میں اسے انفرادی طور پر کیا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ بات ایک گزشتہ سیریز میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ علامہ اقبال نے مرغدین کی پہلی خصوصیت یہ بتائی کہ اس کا ہر شہری اپنی قوم کی تقدیر سے واقف ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس تقدیر کو حاصل کرنے میں اسے کیا مخصوص کردار ادا کرنا ہے۔ گویا یہی وہ صلاحیت ہے جسے اگر ہم حاصل کر سکیں تو پاکستان ظاہر میں بھی وہی ہو جائے گا جو علامہ اقبال کا مرغدین ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ صلاحیت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ ایک گزشتہ سیریز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ علامہ اقبال کے لحاظ سے کم از کم ایک مسلم معاشرے کے فرد کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کو یونیفارم کلچر یعنی یکرنگ ثقافت کے رنگ میں رنگ لے اور اپنے عمل کو ان قانونی اور سیاسی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کر لے جو حقیقت میں اسلامی اصول ہیں لیکن جن پر جدید تہذیب کی بنیاد بھی استوار ہے۔ علامہ اقبال کے پورے فلسفے کا مقصد ہی ایسی شخصیات پیدا کرنا ہے جن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں۔ اس لیے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہی دونوں چیزیں ہم میں مرغدین کے شہریوں کی خصوصیت بھی پیدا کریں گی، ورنہ علامہ اقبال ہمیں یہ مشورہ نہ دیتے۔ آپ کے سامنے اس کی دو مثالیں موجود بھی ہیں۔ پہلی مثال قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے ان کے دل و دماغ اس یکرنگ ثقافت کے رنگ میں رنگے گئے جس کے سب سے بڑے نمائندے اس وقت سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی تھے۔ اگرچہ اس کے بعد جناح نے مشنری اسکول میں بھی تعلیم حاصل کی، لندن سے بیرسٹری کی سند بھی حاصل کی اور پھر بمبئی سے اپنے کیریئر کا آغاز بظاہر بالکل جدید طور طریقوں کے ساتھ کیا، لیکن یکرنگ ثقافت کے نمائندوں مثلا نواب محسن الملک، علامہ شبلی نعمانی اور جسٹس امیر علی کے ساتھ جناح کا تعلق کسی نہ کسی طور پر برقرار رہا۔ بعد میں علامہ اقبال اس یکرنگ ثقافت کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ طاقتور مظہر کے طور پر ابھرے تو جناح نے علامہ اقبال کو نہ صرف ایک دوست کے طور پر عزیز رکھا بلکہ ان کی فکر کو بھی اپنایا اور انہیں اپنا رہنما اور اپنا روحانی سہارا بھی قرار دیا۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جناح کے دل و دماغ بالکل اسی طرح یکرنگ ثقافت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے جس طرح علامہ اقبال نے تجویز کیا ہے۔ علامہ اقبال کی دوسری تجویز کہ فرد کا عمل اسلام کے قانونی اور سیاسی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، جناح کی ذات میں اس حد تک پوری ہوئی کہ آج ہم ان قانونی اور سیاسی اصولوں کو جناح کی سیاست کے بنیادی اصول قرار دے سکتے ہیں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ دونوں باتیں اپنے آپ میں پیدا کیں، یعنی اپنے دل و دماغ کو یکرنگ ثقافت کے رنگ میں رنگ لیا اور اپنے عمل کو ان قانونی اور سیاسی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا جو حقیقت میں اسلامی اصول ہیں لیکن جن پر جدید تہذیب کی بنیاد بھی استوار ہے۔ اس لیے وہ تاریخ میں مرغدین کے بانی کا کردار ادا کرنے میں بھی کامیاب ہوئے اور ان میں وہ خصوصیت بھی پیدا ہوئی جو مرغدین کے شہریوں کی بنیادی صفت ہے، یعنی وہ اپنی قوم کی تقدیر سے بھی واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس تقدیر کو حاصل کرنے میں انہیں انفرادی طور پر کیا کردار ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں سے کہا کہ اگر وہ صرف 2 سال ان کی بات مانے تو وہ بر صغیر کو آزادی دلائیں گے۔ مسٹر گاندھی نے 25 برس اپنی چلائی ہے، آپ مجھے 2 برس دیجیے اور میرے ساتھ آئیے۔ مسلمانوں نے انتخاب میں بھاری اکثریت کے ساتھ انہیں ووٹ دیے اور واقعی 2 برس بعد بر صغیر کی آزادی کا اعلان ہو گیا۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا
کہ जिन्ना ने वो बात अंग्रेज़ों से किसी किस्म की मुफाहमत की बुनियाद पर कही थी, क्योंकि जिन्ना ने ये भी कहा था कि जब कभी अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम किया, हिंदू क़यादत उसके बाद 3 माह में ये मुतालबा तस्लीम कर लेगी, और ये बात भी सच साबित हुई। कायदे आज़म इस बात की एक मिसाल है कि अल्लामा इकबाल ने जो बातिनी और ज़ाहिरी तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं, उनकी बदौलत किसी शख्स में वो सलाहियत पैदा हो सकती है जो मरगदीन के शहरियों की इम्तियाज़ी सिफत है। इसकी दूसरी मिसाल आप खुद बन सकते हैं। किस तरह, ये हम अगली किस्त में देखेंगे।